اب سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں واپس. آپ کی پارٹی کا جو تشخص ہے وہ بڑا اہم ہے. آج کل اس کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اگر آپ کو 2 جملوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا آج کل کے دور میں سیاسی تشخص کو بیان کرنا وہ کیا ہوگا؟ واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار؟ آج کل پاکستان مسلم لیگ کا جو ہے ترہ امتیاز کیا ہے ایز اے پارٹی؟ انفرادیت کیا ہے آپ کی پارٹی کی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں پچھلے 3-4 سال سے جو ہماری ڈسکشنز ہوئے ہیں، جو آئندہ کے لیے تیاری ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے کہیں یا جس طریقے سے ہمارا مینیفیسٹو بن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، وہ ہے اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. اور انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر ہم وی لائک ٹو کال آور سیلوز نیشنلسٹ جو ہے یہ آپ کی انفرادیت ہے اور یہ آپ کا تشخص ہے. لیکن آپ کی سیاسی اٹھان جو ہے وہ تھوڑی سی ڈائلوٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس حوالے سے کہ وہ تمام لوگ جو جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جن کو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ والے جلسے میں مشرف 11 اور کیو لیگ کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، ان میں سے آدھے عمران خان کے پاس چلے گئے، کچھ کو آپ نے جگہ دے دی. اور اب لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی انہیں لوگوں کو جگہ دینی تھی تو عمران خان نے بھی انہیں لوگوں کو جگہ دینی تھی، تو آپ میں اور مشرف میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ تنقید جہاں جائز ہو وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو پارٹی میٹنگز کے اندر اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. پارٹی کا موقف یہ ہے جو اس وقت کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کو چھرا نہیں گھونپا، جنہوں نے لیڈرشپ کو اور پارٹی کو برا بلا نہیں کہا، اور جنہوں نے حقیقی کندھا نہیں دیا مشرف کو، ان کو ہم واپس ایکسیپٹ کریں گے. باوجود اس لائن کے تھوڑا سا جو لائنز ہیں ہیزی ہیں، کئی ایسے لوگ آئے ہیں جو مشرف کے قریب تھے، مگر مجموعی طور پر وہ لوگ آئے ہیں جو وہ جو 5 سال تھے ان کی قوضائی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں وزیر تھے، یا چودھری شجاعت صاحب کے، یا جمالی صاحب کے، یا شوکت عزیز صاحب کے وزیر تھے. تو ان کا جواز سب کا یہ ہے کہ ہم باقاعدہ الیکٹ ہو کے آئے اور ایک الیکٹڈ حکومت کا حصہ تھے. لیکن امیر مقام صاحب تو جنرل پرویز مشرف کے بھائی تھے، ان کو تو جلسوں میں انہوں نے پستول حوالے کیے. اور یہ امیر مقام صاحب وہ ہیں جو بھلے آدمی ہیں، بات چیت میں ملاقات میں بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ وہ آدمی ہیں جو جنرل مشرف کے گرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے. نہیں، میں امیر مقام صاحب کی وضاحت کر دوں کہ امیر مقام صاحب مشرف کی جو فوجی امریت تھی اس میں کہیں بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جو 2002 کا الیکشن لڑا وہ جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ لڑا. ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے اس کے بعد ان کے کئی ایشوز پہ لیکن بڑے قریبی تھے جنرل مشرف. نہیں، اس کے بعد ان کی ایک ذاتی دوستی ضرور ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ الیکٹ ہو کے آئے اور پھر مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے. تو ایک ذاتی دوستی ہے، وہ آج بھی اس ذاتی دوستی کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں وہ آج بھی قائم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ذاتی دوستی ایک طرف، سیاسی طور پر انہوں نے کبھی فوجی آمریت کو یا مشرف کی فوجی آمریت کو کندھا نہیں دیا. جنرل مشرف کو سپورٹ کرنا فوجی آمریت کو کندھا دینا نہیں تھا. ان کے ذاتی تعلقات تھے یقیناً. ماروی میمن جنرل مشرف کے بہت قریب تھی اور روز اول سے آئی ایس پی آر میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ بھی رہیں. بالکل رہیں. ان کو ایکسیپٹ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ پھر اب اتنی بڑی پریس کانفرنس جہاں پہ سارے موجود ہیں، پھر تالیاں بجا رہے ہیں. گریٹ اچیومنٹ، گڈ ٹرافی ٹو ہیو. I have no comments on this. نہیں، آپ اتنے سینٹرل لیڈر ہیں، اس کے اوپر کوئی اور آپ سے توقع ہم کرتے ہی نہیں ہے کہ نو کامنٹس نہیں. یہ طرز کلام آپ پر جچتا نہیں ہے، نو کمنٹ والا طرز کلام جچتا نہیں. چودھری صاحب، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میری تمام عمر ایک ہی پارٹی میں گزری ہے. میں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ پارٹی میٹنگز میں اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کے سامنے میں ان کا سب سے بڑا نقاد ہوں. میں ایسی باتیں کرتا ہوں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور میاں نواز شریف اس کے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میاں شہباز شریف گواہ ہیں. وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو مائی پارٹی لیڈرشپ کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کئی معاملات پہ اتفاق بھی کرتے ہیں. مگر جب پبلکلی میں آتا ہوں تو پھر جو پارٹی کی موقف ہوتے ہیں میں اس سے انحراف نہیں کرتا. میں میٹنگ کے اندر کچھ اور بار میں ہیرو نہیں بنتا. میں اس پارٹی میں ہوں اور میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں. جب میں نے کہا ہے کہ نو کامنٹس، تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس بات پہ اپنا موقف پارٹی کے اندر اس کا اظہار کیا. دونوں میں ایک اور چیز مشترک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دونوں جو ہیں آلموسٹ تحریک انصاف میں جا کر اور ریجیکٹ ہو کے واپس آپ کے پاس آئے. میں پہلے آپ کے سوال کے حصے سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ آلموسٹ وہ پی ٹی آئی میں گئے مگر وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے. معاملہ کچھ اور تھا. امیر مقام صاحب کو کے بارے میں عمران خان نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ ان کے خلاف مبینہ چارجز جو کرپشن کے ہیں اس کی بنیاد پر میں ان کو نہیں لوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ معاملہ کچھ عہدے کا تھا جہاں تک میں نے سنا, اور عمران خان وہ عہدہ نہیں دینا چاہتے تھے. مگر میں نے سنا اس کا, نہ میں نے امیر مقام صاحب سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا, مگر اندرونی کہانی کچھ اور ہے. وہ کرپشن کے چارجز نہیں تھے, وہ ایک مخصوص عہدہ تھا جو عمران خان انہیں نہیں دینا چاہتے تھے. تو آج کل آپ کی دوسرے پی ایم ایل کیو کے جو دھڑا ہے اس سے بھی بات چیت چل رہی ہے. کشمالہ طارق کا جو گروپ ہے اور ہمایوں اختر کا جو گروپ ہے ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے. ساری جب آپ کی طرف آ رہے ہیں تو جنرل مشرف کو بھی کبھی جگہ دے دیجیے گا. وہ باقی بات کیا رہے گی؟ مطلب وہ تو انہی کے ساتھ چلتے ہوتے تھے, منسٹرز تھے, ان کے ریپرزینٹیو تھے. شاید آپ بھول گئے ہیں کہ یہ سارے ہمارے منسٹرز تھے, ہماری پارٹی کے لوگ. جنرل مشرف بھی تو آپ کی پسند کے ہی تھے, ان کو تو آپ ہی نے لگوایا تھا نا. آپ سے مراد یہ کہ ان کو پریفر کیا گیا تھا. ان کو آرمی چیف لگایا تھا, ان کو اس ملک کا صدر تو نہیں لگایا تھا. اس لیے اگر ایک پریفرنس ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے ہو اور وہ آئین کا انعراف کر کے کسی اور پوزیشن پہ بن جائیں تو پھر وہ اونرشپ ہماری. ابھی آپ کی پارٹی واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار ناؤ؟ مطلب یہ جتنی انڈکشنز ہیں, کیونکہ آپ نے عمران خان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ دیکھیں مشرف کی کیبنٹ, اور مجھے وہ کارٹون بھی یاد ہیں جو سرکولیٹ ہوئے تھے, کہاں سے ہوئے تھے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بیچ میں عمران خان بیٹھے ہیں اور پیچھے ساری مشرف کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب ویسے ہی جو کیریکیچر ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں بن سکتے ہیں. تو آپ میرے خیال میں اس معاملے کو کوئی دفن نہیں کر دینا چاہیے میوچلی کہ کون کس کے ساتھ تھا. نہیں, میں تو ایک تو واضح کر دوں کہ عمران خان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, اور اس وقت جو ان کا فیس ہے, جو ان کی پارٹی کی ایک شکل قوم کے سامنے ہے, وہ سب ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو دوسرے پارٹیز کے بگوڑے ہیں. ہماری پارٹی کا فیس وہی ہے جو مشرف کے خلاف تھا, جو پچھلے 4 سالوں میں انڈکشنز ہوئی ہیں. کئی ممبران پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے, تنقید ہو سکتی ہے, آپ نے بھی کی ہے, جائز ہے, ملکی لیول پہ بھی ہوتی ہے, مگر جو اوور آل لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی, وہ ہو بہو وہ ہے جو مشرف کے دور میں تھی اور پچھلے 4 سال سے موجودہ دور میں ایک فیس آف مسلم لیگ نون کے طور پر پبلک کے سامنے.